اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آقا کی محبت کی بات ہے، بتاؤ، خود ہی بن گیا۔ میرے پاس تو جھونپڑی بھی نہیں تھی رکھنے کو۔ میرے بھائیوں نے کہا دعا، والدہ نے کو کہا اور مجھے بھی کہا کہ دعائیں کریں کچھ ہم کو۔ مدینہ شریف میں تھے، سعودیہ میں، کوئی ہمارے پاس مسجد کا میں امام تھا وہاں، اگر مسجد چھوٹ گئی، امامت چھوٹ گئی یا بیمار ہو گیا نہ کر سکا تو پھر مسجد چھوڑنی پڑے گی، تو مسجد کا مکان بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر کہاں رہیں گے؟ تو ہماری والدہ کہتی تھی مکانوں کی بات مت کرو، اگر مسجد سے نکالے گئے تو کوئی جگہ اللہ اللہ مالک ہے۔ اور آقا جی چیز سے رغبت میں منع کیا۔ آقا جی کے الفاظ کیا تھے جب مکان کا قصہ ہمارے گھر میں بھائیوں کا چلا؟ کوئی مکان چھوٹا سا ہونا چاہیے، مسجد کا مکان مسجد کا ہے، ہو سکتا ہے ہم نہ امامت کر سکے، چھوڑنا پڑے۔ پتہ آقا جی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، بول رسیلے بولے۔ تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان بن گیا بھی ٹھیک ہے، نہ بن گیا بھی ٹھیک ہے۔ کیسا جملہ، کیسی مٹھاس ہے، بن گیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بن گیا بھی ٹھیک ہے۔ اور میں چاہتا تھا میرے پاس اتنی دولت آ جائے، مسجدیں بناؤں، ذکر اذکار میں لوگوں کو لگاؤں، ان کے لیے مکانات بناؤں، لیکن انہوں نے اس میرے خیال سے جو سوچتا تھا توجہ ہٹانے کی کوشش کی کہ یہ سوچیں تمہاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی بات کے انداز، سبحان، جادو بیان، مکان بن گیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بن گیا بھی ٹھیک ہے۔ مجھے تو ایسے کہا کرتا تو اللہ وسیلہ بھی ہوتا ہے نا بیچ میں، تو دیکھو کیسے مکان کروڑوں کے میرے پاس ہیں، لوگوں کے کروڑوں کے مکان ان کو بنا کے دیے، اس کو 4 مرلے کا مکان، لیکن ان کو یا کارکن ہو یا نبی کی طرف ایک ہی طرف ہو جائے، دل لگا رہے، ہو گیا سب کچھ۔ والدہ کہتی تھی اللہ مالک ہے، واقعہ اللہ مالک ہے، کہتی تھی مکانوں کا مت سوچو، بس ذکر اذکار درود کا سوچو، اور پھر کہتی ساری عمر بیٹھے رہو گے، ابھی ولی اللہ نہیں تھے اور کیا تھی میری ماں، ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا، وہ تو بس ماں باپ نے بناؤ جلدی کرو، ٹکا جوڑو، آنا جوڑو، وہ ان چیزوں کو سوچ، کہتی ساری عمر بیٹھے رہو گے مکانوں کا سوچتے ہو۔ میں نے کہا بھائی کہتے ہیں اگر کل مسجد چھوڑنی پڑی تو مکان بھی چھوڑنا پڑے گا مسجد کا، کہتی اللہ مالک ہے، تم بس لگے رہو اللہ نبی کی طرف، تو وسیلہ ہیلا کرو، انگریزی نہیں پڑھنی آگے جا کے، یہ لوگ کافر ہیں، نبی کریم کو تکلیف دی، ان کی زبان ہم کو نہیں چاہیے۔ حالانکہ میں سے بحث نہیں کی، نیت پر ہوتا ہے، آپ انگریزی سیکھیں تو آپ زبان اسلام پھیلا سکتے ہیں، انگریزی زبان میں کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے مکر سے بچ سکتے ہیں۔ آقا جی کے من تعلم لسان قوم امن شرهم، جس قوم کی زبان سیکھ جائے اس کی دھوکے سے بچ جاتا ہے، وہ باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے اس کی بات کو۔ ہاں، کافروں کی زبان ہم کو نہیں چاہیے، درویش سے اللہ درویش، دیکھو سب کچھ ہو گیا، اللہ مالک، کروڑوں پتی ہیں آج ہم، اور بھیک نہیں مانگی لوگوں سے، نہ وسیلہ کیا۔ لوگوں کے کام ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، پھر اسی میں سے مجھ کو دیتے ہیں، مفت میں لے آ کے نہیں، بکرے مرغے چکر لے آ کے دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ تم آ کے دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں مجھے بھی دیکھتی ہیں، اتنی ایسی ایک بچہ اتنی ایسی جگہ کہاں سے جاتا، تجھے کیا پڑی تو آ کے ادھر نوٹ کرتا ہے۔ تم کرو، تمہاری بھی دروازہ، تم خود اس طرف نہیں جاتے ہیں، اور کئیوں کے ناممکن مسئلے حل ہو رہے ہیں، اس نے دل سے بات مان لی، نہیں کہ وقتی طور سے کر لوں، مرتا کیا نہ کرتا، مسئلہ حل کرنا، کہ مسئلہ حل ہو نہ ہو نبی کی محبت کے کام پہلے کرنے، مسئلہ حل ہو نہ ہو نمازیں ضرور پڑھنی ہے، مسئلہ حل ہو یا نبی کا درود نہیں چھوڑنا، یہ سچائی ہے۔ تو کرم کا تقاضا پھر کہاں تم کو چھوڑ گا، تم ایسے کرے گا وہ آپ کو رلتا دیکھے مرتا دیکھے، بلکہ صدقے کے پیسے نہیں کھانے دیں گے تم کو،
کہ تم ہمارے بن گئے، تم صدقہ نہ کھایا کرو، غریبوں کھاتے تم نہ کھاؤ. ایسی غلطی ہوئی تو منع فرمایا، کہا صدقے کے پیسے نہ کھائیں، واپس کر دیں. اور نبی کریم اپنے خزانے دکھائے، کہا خدا نے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو ہمارے وسیلہ، تمہارے وسیلہ اللہ کے بعد نبی اللہ ہے، تو تم ان کے بن جاؤ، غلام مصطفیٰ بن جاؤ دل سے. مسواکیں رکھو، داڑھی رکھو، اچھے لباس پہنو. اچھا لباس پہننا منع تو نہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو. آپ نے کہا اللہ پسند کرتا اپنی نعمت کو بندوں پہ دیکھے، لیکن نیت اچھی ہو نا. اگر نیت تکبر کی ہے میں ماڈرن بنوں، میں لڑکی کو پسند آؤں، یہ تو پھر شیطانی ہے نا. ہاں، درویشی کا مطلب نہیں آپ کپڑے بھی پھٹے ہوں، حالت بھی پھٹے ہوں، نہ ہو تو دوسری بات ہے. تو آپ نے کہا اللہ نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر اس نے پوچھا اس کے جوتے خوبصورت ہوں، اس کے لباس آپ نے پسند کرنا، کہا اللہ اپنی نیت، لیکن نیت ہو نا. اور تکبر کی نیت سے اور لوگوں میں اپنے امتیاز کے نیت سے نیتیں دوسری ہو، تو نبی کریم کا خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، قیامت کو ذلیل کرے گا اس کو، جس نے اس نیت سے کیا. اور سن لیا نا، لب لباب، آقا جی سے محبت اور آقا جی کی مرضی کے کام کرنے ہیں. اپنی نیت سے پکے غلام مصطفیٰ بن جاؤ. میں نے تمہاری رپورٹ وہاں نہیں پہنچانی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم شیخ کو لکھے ہم نے کیا. لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ ادھر سے حل ہونا ہے. لیکن وسیلہ طریقہ میں تم کو بتا دیتا ہوں، وہ بتا دیا تم کو. اگر تمہاری مرضی ہے کرو نہ کرو. اور لوگ بیچارے جیسے کوئی راستہ بتانے والا صحیح نہیں ہے، انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں جماعت میں ہو جاؤں گا، اس پارٹی میں جاؤں گا، مجھے کچھ فائدہ ہوگا. فائدہ بے پناہ تم کو ہوگا اگر تم غلامی مصطفیٰ اب بھی اختیار کر رہے ہو. وہ حیات النبی موجود ہیں. ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیا تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. تو تم ان کی محبت کے تقاضے پورے کرو. ہاں، لوگ تو نہیں چھوڑتے ہیں. سکھ نے داڑھی رکھی، داڑھی والے نے داڑھی رکھی، لڑکی بھگائی. اس کی نیت اس کا تو لڑکی نہ بھگا. داڑھی والے غلط صحیح بھی کرتے ہیں. تمہاری نیت تو نبی کریم ہے نا، تم ان کی نیت پہ چاہے ان کی نیت ادھر رکھو. تمہیں کیا داڑھی کو برا مت کہو، مسواک کو برا مت کہو، نمازوں کا مذاق مت اڑاؤ. ہاں، ایسے کام نہ کرو، تکلیف ہوتی رسول اللہ کو. نبی کریم کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نفل کو بہت پسند کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے نفل شروع کر دو. اور وظیفے بالکل نہ چھوڑو، اس فرض سے زیادہ اس کو سمجھو. یا کجی لائیں لا الہ الا اللہ محمد الصفی محمد رسول. اور دوسری چیزیں تو اس سے تمہاری روحانیت طاقت بڑھے گی، تم سے عبادت زیادہ ہو سکے گی. وظیفے چھوڑ دو گے، عبادت تم سے زیادہ نہیں ہوگی. خوراک نہیں ہے، یہ ظاہر خوراک کھاتے زیادہ کام کرتے نا، گدھے کی طرح. ایسے بولتے ہیں مزہ کہتے ہیں جی وہ کھاتا پیتا ہے اور بڑا کام کا آدمی، گدھے کی طرح کام کرتا ہے، گدھے کی طرح. تو گدھے کی طرح ہو گیا نا کھا پی کے. ایسے روحانی طاقت بھی ہے. ذکر اذکار نہ چھوڑے. آقا جی کہتے ہیں جس نے ذکر چھوڑا کا مسئلہ المیت وہ مر گیا. عادت ڈالیں، نبی کریم کی بات کو اہمیت دیں. آپ کے دل میں طاقت پیدا ہوگی عبادت کی، اور دوسرے کاموں میں برکت اور آسانیاں شروع ہو جائیں گی. ایک صحابی نے کہا کچھ وصیت یا رسول اللہ، کچھ نصیحت. کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت خدا کی محبت کی ذکر کرتی رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو مقرر تھوڑا سا رکھا ہوا ہے کہ ناغا نہ ہو، اس میں بڑھا لو. ہر وقت یہی فکر رکھو. ہاں، آپ نے کہا اللہ کو وہ عمل پسند ہے، نبی جی کہتے ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو، ناغا نہیں ہونا چاہیے. ناغا نہ کریں، تھوڑے کو پہلے پڑھیں، وقت نکلے زیادہ پڑھیں، باقی چلتے پھرتے درود شریف. اور خدا اور نبی پر یقین رکھی، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ سچ ہوتی ہیں، شک والی نہیں ہوتی، ہو کے رہتی ہیں. ہم ذکر اذکار میں زیادہ رکھتے ہیں، برکتیں رحمتیں آ جاتی ہیں. تو نیت پر ہوتا ہے تو کچھ حرکت کرو. ایک دو دن کی زندگی، اس میں کیا تم نے کر لینا؟ موت سے جان چھڑا سکتے ہو. تمہیں گارنٹی ہے کہ تمہارے گھر یا تمہارے پر کوئی مصیبت یا آزمائش نہیں آگے آتی ہے، بادشاہوں پہ آتی ہے. نبی جی کہتے ہیں لا تنظر الی من قال، اس کو مت دیکھو جو بولتا ہے، بل انظروا الی ما، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے.
دیکھا. تو آقا جی کی باتیں وہ آپ یاد رکھیں بس، اور میری دعا کریں. لا تنظروا الی من قال، اس کو مت دیکھو جو بولتا ہے، اسے کوئی نقص ہو یا کوئی وجہ و حکمت ہے. نبی کریم حکمت ہر چیز میں بادشاہ ہے. بل انظروا الی ما قال، تم دیکھو کہہ کیا رہا ہے. تو نبی جی کی باتیں وہ یاد رکھیں، باقی چھوڑ دیں. اگر میرے میں کوئی نقص ہے تم میں بھی کوئی نقص ہوگا، سب میں نقص ہے. نقصوں سے پاک اللہ کی ذات ہے جس کی تسبیح کی جاتی ہے. اس کے بعد جس نے اپنے نور سے سیدنا محمد کو بنایا وہ ہر نقص سے خالی ہے، ہر نقص سے خالی ہے. اللہ کے نور میں نقص ہوتا ہے، وہ نور سے پیدائش ہے ان کی، مادہ ان کا نور الہی ہے. ان چیزوں کو یاد رکھیں. کیا ڈاکٹر کو بڑا خلاف ہے موٹاپے کے، توبہ تو اس کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. بس یہ ہلاک ہو جائے گا موٹا ہو گیا. ہم ہر چیز کھاتے ہیں، کوئی پرہیز خاص نہیں ہے. موٹاپا بھی ہے تو صحت مندوں سے اچھا چلتے ہیں، صحت مندوں سے اچھا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اتنا نہیں کر سکتے تم جتنا کرتے ہو. ماشاء اللہ کام سے اتنا نہیں ہوتا ہے. صحت مند میں سا جو دیکھتے ہیں خدمت میں رہتے ہیں اوپر. تو اللہ کا کرم ہے. یہ اسباب ہونے چاہیے صحت کے دوسرے، لیکن ہم خدا کی رحمت کا آسرا زیادہ رکھتے ہیں، ہم سے اتنا ہوتا نہیں. تو اس کے فضل سے امید رکھتے ہیں تو وہ پھر چلا دیتا ہے. ہماری گاڑی چل رہی ہے، تمہاری بھی چل رہی ہے. بس یہ سوچو رکھے تمہارا خیال خدا اور نبی سے نہیں ہٹنا چاہیے. دنیا کے کام ہوں یا نہ ہوں یہ تو ہوں گے. اگر ادھر سے خیال نہیں ہٹے گا تمہارے دنیا آخرت کے کاموں میں بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، برکتیں فرمائے گا. ہاں، کام کرتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی. ہاں، وظیفے پورے کیے، درود شریف ہر وقت زبان سے بس. تو ادھر سے ان کی نظر کرم بھی ہم پر آپ پر پڑتی ہے. تو یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے. اس کا اساس بنیاد اللہ کی محبت اور آقا کا عشق. ہاں، نصیب ہوا ہے کئیوں کو نصیب ہو گیا ہے. میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے شعر بھی گاتا ہوں کبھی، جو دل میں ایسے خیال آتا ہے چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو دیکھ کر. تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، میرے اندر چیز گھومتی رہتی ہے. کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، ہنسوں نہ ہنسوں، دل میں ایسے رہتا ہے. تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، در چما دیوار چما، تاڑے کتیاں نہیں پیراں نہیں خاک چما، ایک وار چما رکھوار چما. مدینہ شریف کو سب کوئی نہیں جانتا. اسی مدینہ پاک سے 3 دفعہ 70,000 منافق نکلے گا. جھٹکا ہے کون؟ اپنی دنیائی مسئلوں کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، آقا جی کی وجہ سے نہیں تھے. 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلے گا. ابھی سب چھپے ہوئے ہیں، سب حاجی اور شاجی بنے ہوئے ہیں. ہاں، ریال کے کتنے بنتے ہیں. مجھے کسی کو سکھا رہا تھا کچھ، شام میں لگا ہوں، خدا قبول کرے گا، اخلاص دے گا. تو اس نے پوچھا میرے سے، اس بھائی نے، آپ کیا سکھاتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ان کو سکھاتا ہوں کہ کچھ وظیفوں کی پابندی، کچھ اضافہ، جو وقت خالی ہوتا ہے یا کام میں بھی پڑھتے رہا کرو. کہا شیخ صاحب یہ بہت مشکل ہے، چلے
کہ جو اکثر یہاں پاکستانی آتے ہیں یہ رات کو ضربیں دیتے ہیں. میں کیا ضربیں دیتے ہیں؟ تو ایک ضرب تو ہوتی ہے بات طریقت میں، ضرب ہو ذکر کا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی ایسے. میں نے کہا یہ ضربیں دیتے ہیں. جیسے میں خوش ہونے لگ گیا کہ ضربیں دیتے ہیں. تو اس نے کہا وہ ضربیں نہیں دیتے جو ذکر کی، یہ پیسوں کی ضربیں دیتے ہیں. اتنے ہوئے گا ہنڈی میں اتنا جائے گا، ادھر اتنا جائے گا، اب سعودی ریال کے اتنے پیسے، یہ ضربیں دیتے ہیں. پھر میں نے کہا بتاؤ یہ ضربیں دیتے ہیں رات کو. تو لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ادھر بھی ادھر بھی. جیل میں بھی تھا وہاں بھی کئیوں کو لگا دیا، پولیس والوں کو، جیلیوں کو. جاتے ہوئے جیلی بڑے پریشان ہوئے بیچارے. اب میں نے کہا ایسا تو نہ کرو نا، میرے ساتھ ہی جیل میں لے کے مرو. میری ایسی دعائیں نہیں کرو، میرے پر ذمہ داریاں. جہاں بھی ہوتا ہوں، جہاز میں ہوتا ہوں ادھر بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی لگا دیتا ہوں. لیکن خدا کا کچھ فضل سے کچھ کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے. پھر خدا کا فضل جو میں اس کو کہتا ہوں چاہے پہلے پڑھتا ہوں. خدا کی عطا کی بات فخر کی نہیں. جو میں کہتا ہوں چاہے پہلے پڑھتا، اگر میں کہتا اس کو پڑھ دوبارہ، اسی پڑھنے کو اس کو خاص فائدے نظر آتے ہیں. ہاں خاص فائدے نظر آتے ہیں. اب ان لوگوں کو فائدے نہ ہوتے کہاں یہ آتے ہیں میرے پاس. فائدے ہوتے ہیں، کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ہوتے ہیں. کیونکہ میں اللہ کے بعد کوئی عقیدہ رکھتا ہوں تو حضرت محمد مصطفیٰ کا. ہاں مجھے نہیں بھولتے وہ. سونے میں بھی ادھر خیال ہے، چائے پینے میں بھی ادھر خیال ہے. یہ اللہ کی خدا کرے آپ کو بھی ایسا ہو جائے. ہاں پہلے مدینہ شریف میں رہتا تھا اتنا نہیں ڈرتا تھا. ڈر تھا ادب تھا، ایسا نہیں تھا. اب ادھر سے مدینہ شریف کو سوچتا ہوں میری جان نکلتی ہے کہ میں بے ادب کیسے وہاں رہا. نہیں رہنا چاہیے. میں کیسے حرم میں پھرتا تھا، مجھے پھرنا نہیں چاہیے تھا. میں کیسے روضہ شریف کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا، دیوار کو ٹیڑھ رکھا کے روضہ شریف کو دیکھتا تھا اور تصویر پڑھتا تھا. کیسا جرأت کرتا تھا. اللہ کی قسم جان نکلتی ہے. پہلے اتنا احساس نہیں تھا نا حیات النبی کا. اللہ اب احساس ہو گیا ہے. کوئی جاتا اس کو نہیں کہتا ہوں سلام میرا دو. ڈرتا ہوں میرے جیسے کا سلام توبہ توبہ. اکثر نہیں کہتا میرا سلام دینا آقا جی کو. میں کون ہوں، کیا میری حیثیت ہے. احساس ہوتا ہے حیات النبی. پھر اتنا پتہ نہیں تھا. روضہ شریف کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے. بعض صالحین جاتے تھے کہ ان میں شعور پیدا ہو چکا تھا. یہ نور خدا نے دل میں ڈالا تھا. حرم کی حد کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے. کہتے تھے کہ اندر آقا جی پھرے ہیں، ان کے قدموں پہ ہمارے پیر آئیں گے. اتنا تک سوچنا. یہ سب کو نہیں ہوتا ہے، قسمت والوں کو ہوتا ہے. وہ کتنے اچھے شعر ہیں. حرم کی زمین اور قدم کے رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ان کے دلوں میں شعور آ گیا تھا. اس شعور سے کچھ مجھ کو تھوڑا تھوڑا نصیب ہو رہا ہے. آپ کو بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو بہت خوف آتا ہے، سچی کا خوف آتا ہے. حرم میں بیٹھنا، چھوٹی عمر 18-20 سال قرآن حفظ کرتے تھے. وہاں دوست تھے، کئی فوت ہو گئے بیچارے. فقیر اللہ تھا اور تھے، ہنستے تھے بولتے تھے. وہ ہنسنے کی جگہ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اندھا تھا. مدینہ شریف کوئی نام لیتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے.
ایک بھائی نے بولا جانے کا، میں کہا میں سے نہیں جایا جائے گا، میرے سے نہیں جایا جائے گا۔ بہت عظیم جگہ ہے۔ امام مالک مدینے میں ننگے پیر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کہتے بیچ میں چلے ہوں گے پیر اس جگہ نہ آ جائے۔ اگر حاجت قضا ہوتی تھی تو حاجت قضا کے لیے حرم سے باہر جاتے تھے، ایک پیر مدینے کی زمین میں ایک پیر باہر رکھتے تھے۔ ایک حج کے سوا حج نہیں کیا کہ کہیں حج میں نہ موت آ جائے، آقا کے پاس آئے۔ بڑا خوش نصیب ہوا ان کو۔ اگر آپ نے طریقت کے وظیفے نہیں چھوڑے، طریقت کے وظیفوں میں یہ راز ہے، ان کی روحانیت کی عظمت برکتیں آپ کے دل میں اتریں گی آہستہ آہستہ، پھر آپ سے اچھے کام زیادہ ہوں گے، گناہ کے کام مشکل سے ہوں گے تو آپ رو گے، دھو دو گے ان کو۔ آپ جس طرح رخ کرو گے روحانیت رسول آپ کی رہنمائی کرے گی تو آپ کو لے جائیے خدا سے۔ یہ بڑی راز کی باتیں ہیں۔ روحانیت رسول جب اس کو مس کرتی ہے اس کو ہر چیز میں رہنمائی دیتی ہے، لیکن اگر آ جائے تو، اگر آپ نے وظیفے ناغہ نہیں کیے، آپ کی ساری زندگی رحمت والی بننی شروع ہو جائے گی، اور وظیفے دل سے پڑے، نہیں کہ کھانا پوری کی، نہ لگن سے کوشش کریں تو آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا ایک راحت میں رہے گا۔ روحانیت رسول بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ اجازت نہیں آئی لو یو کے ساتھ، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ۔